فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کی شرطوں کے بارے میں بیان کیا۔ آئیے آج نماز کا طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز یہ اہم فرض ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کو سیکھیں۔ بہت سارے حضرات اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ کبھی سجدے میں جاتے ہیں تو پیروں کو اٹھا لیتے ہیں، یا جو ہے صرف انگلیوں کی نوک یعنی انگلی کا تھوڑا سا حصہ وہ زمین پہ چھو لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں گجراتی میں اڈبو، تو وہ بس خالی چھو لیتا ہے، اڈ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہم ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ نمازیں باقی کی باقی رہ جاتی ہیں۔ جب تک آپ اس کو پھر سے نہ ادا کریں گے تب تک وہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، یعنی آپ کے لیے وہ معاف نہیں ہوگی۔ چلیے آئیے نماز کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہوں، دونوں ہاتھ کان تک لے جائیں، انگوٹھے کان کی لو کو چھو جائیں، انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھیں نہ خوب کھولے ہوئے، بلکہ اپنی حالت پر ہوں، ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں، نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لے آئے، ناف کے نیچے باندھ لیں، گجراتی میں کہتے ہیں ڈوٹی ناف کو، ہے نا، یوں اس طرح سے باندھے کہ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، یعنی دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے، کلائی گجراتی میں کانڈے کو کہتے ہیں، کانڈا، تو کلائی کے سرے پر ہو یعنی کلائی کے شروع حصے پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر ہو۔ وہ شروع کے حصے پر ہوگا ہاتھ کی ہتھیلی کا حصہ، اور انگلیاں جو ہے وہ اس کی پشت پر ہوں گی۔ کس کی؟ بائیں ہاتھ کی کلائی کی۔ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پر یعنی شروع حصے پر، اور داہنے ہاتھ کے جو 3 انگلیاں ہیں وہ بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر ہوں گی، پیٹھ پر ہوں گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی آخری والی انگلی کلائی کے اغل بغل ہوں گی، یعنی اس سے کلائی کو پکڑ لیں، اور پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پھر الحمد پڑھیں پورا، اور ختم پر آمین آہستہ سے کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں، یا 1 آیت یا جو 3 آیت کے برابر ہو وہ پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لیں، اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ اس طرح سے کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں، اور نہ اس طرح سے کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور انگوٹھا ایک طرف، ایسا بھی نہیں، بلکہ ساری انگلیوں کو پھیلا دیں، اور پیٹھ بچھی ہوئی ہو، سر پیٹھ کے برابر ہوں، اونچا نیچا نہ ہو، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور منفرد ہو یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا ہو تو اس کے بعد کہے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھیں، نہ اس طرح سے کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، ایسا نہ کریں کہ صرف پیشانی چھو جائے، گجراتی میں کہتے ہیں اڈبو،
ખાલી અડાવી દેવું, રાખવું નહીં, बराबर। तो ऐसा नहीं है। और ना ही नाक की नोक लगे, सिर्फ नाक का अगला हिस्सा नोक वो लगे, ऐसा ना करें, बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाएं और बाजुओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें। बाजू किसको कहते हैं? कंधे के नीचे का जो हाथ का हिस्सा है वो बाजू है, और उसी बाजू के नीचे बगल है ना, और उसी के पास में बाजू के नीचे का हिस्सा जो बदन का हिस्सा है, बदन का हिस्सा जो बाजू के पास है साइड वाला, उसको करवट कहते हैं। तो कहते हैं बाजुओं को करवटों से जुदा रखें, पेट को रानों से जुदा रखें। रान किसको कहते हैं? झांग को, गुजराती में कहते हैं उसको साथड़। और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें। पिंडली में बता चुका था, एड़ी का जो हिस्सा है उसके ऊपर की तरफ जाओ तो वो गोश्त नुमा जो हिस्सा है वो क्या होता है? पिंडली होती है। दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट क़िबला रू जमे हों और हथेलियाँ बिछी हुई हों और उंगलियाँ क़िबला रू हों। कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर सर उठाए, फिर हाथ, फिर दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबला रुख करें और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए। यानी अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं इस तरह से 2 सजदों के दरमियान बैठे बीच में, उसी तरह जो है सजदा करें, फिर सर उठाएं, फिर हाथ को घुटने पर रख कर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर क़िरात शुरू कर दें। फिर इसी तरह रुकू और सजदे करके दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए। फिर पढ़ें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसमें कोई हर्फ की कमी बेशी ना हो, कम ज़्यादा ना हो, और इसको तशहुद कहते हैं। और जब कलमा ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं, यानी गोल गोल बनाएं, और छुंगलियाँ यानी आखिरी वाली छोटी उंगली और उसके पास वाली को हथेली से मिला दें। जो छुंगली है यानी छोटी वाली उंगली है वो, और उसके बाजू वाली जो उंगली है बगल वाली वो, इन दोनों को हथेली से मिला दें। ठीक है। फिर फरमाते हैं लफ्ज़ ला पर कलमा की उंगली उठाए मगर उसको जुम्बिश ना दें, हिलाए नहीं, खाली उठाए खड़ा करके और फिर जो है नीचे कर ले, तो जुम्बिश ना करें। और कलमा इल्ला पर गिरा दें। कब गिराएगा, कब नीचे करेगा? इल्ला पर। और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर लें, यानी ठीक ठाक कर लें जिस तरह से अत्तहियात में बैठते हैं, उंगलियां रख करके पैरों पे। और अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी है तो फिर उठ खड़ा हों और इसी तरह से पढ़ें, मगर फ़र्ज़ों की उन रकातों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं, यानी आखिरी 2 रकात में। अगर 4 रकात हैं फ़र्ज़ तो आखिरी 2 रकात में नहीं, और अगर फ़र्ज़ 3 रकात है तो आखिरी 1 रकात में सूरत नहीं मिलाना है। अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज ख़त्म करेगा, यानी आखिरी मर्तबा अत्तहियात में जब बैठेगा, कायदा माने अत्तहियात में बैठना, उसमें तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ें, यानी दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा व लिजमीइल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या तो कोई और दुआएं मासूरा पढ़ें, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग ये भी याद किए हैं, कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व इन्नहु
لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ہے نا؟ تو اس طرح کی دعائیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد داہنے شانے کی طرف یعنی کاندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ پھر بائیں طرف یہ طریقہ جو مذکور ہوا یعنی جو ذکر کیا گیا امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے، مقتدی کے لیے اس میں کی بعض باتیں جائز نہیں ہے، مثلا جیسے فار ایگزامپل امام کے پیچھے فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھے گا، اور کوئی سورت پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں عورت بھی بعض امور میں مستثنیٰ ہے، یعنی ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں عورت کے لیے الگ الگ قاعدہ ہے۔ کون کون سے؟ مثلا فار ایگزامپل ہاتھ باندھنے میں عورت جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے گی، اور مرد جو ہے وہ کس پر ہاتھ باندھے گا؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا۔ تو چونکہ اس میں بھی ایک فرق ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور قعدہ کی صورت میں بھی فرق ہے عورت کے لیے، ہے نا، جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اب مذکورات میں بعض چیزیں فرض ہیں، یہ جو بھی ذکر ہوا اس میں سے بعض فرض ہیں، اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، اور بعض چیزیں واجب ہیں، اس کا ترک قصدن یعنی جان بوجھ کر کرنا گناہ، اور نماز واجب الاعادہ، نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اور سہون ہو یعنی بھول کر ہو تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور بعض چیزیں سنت مؤکدہ ہے، اس کے ترک کی عادت یہ گناہ ہے، اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض چیزیں مستحب ہیں کہ کریں گے تو ثواب اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ تو یہاں پر نماز کا طریقہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل نماز کے فرائض بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔